تقریباً 16 ماہ کی قید کاٹنے کے بعد آج مجھے پہلی بار موقع ملا ایوان میں بات کرنے کا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور تمام تر مڈ سلنگنگ کے باوجود پاکستان کی سپریم کورٹ نے مجھے اور میرے بھائی کو جن ریمارکس کے ساتھ بیل دی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم یہاں کرونا پر بحث کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ گزارش ہے چیئرمین صاحب کہ نفرت اور تعصب میں گندے ہوئے لوگوں کے ساتھ بات کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو نفرت اور تعصب ہے یہ ایک ایسی تلخی کو جنم دیتا ہے جس میں آپ سچ نہیں سن سکتے، اور اس نفرت اور تعصب کو ہم نے ہوا نہیں دی۔ اس لیے اگر آپ کوئی ٹھیک کام بھی بعض اوقات کرتے ہیں تو آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس کی بنیاد آپ نے خود رکھی ہے، اس کی اصلاح بھی آپ کو کرنا ہے اگر آپ کو یہ توفیق ہوئی تو۔ کرونا پر بات کرتے ہوئے میرے پاس یہ اتفاقاً تفصیل موجود ہے جو مجھے خواجہ سلمان رفیق صاحب سے ملی ہے۔ میں ایک ایک ہسپتال اور اس کی بیڈ کیپیسٹی بھی گن دوں گا کھڑے کھڑے، اور ان سے استدعا کروں گا کہ پرسوں اگر ممکن ہے اور اگر سکت ہے تو اس کو ڈینائی کریں۔ اس لیے تقریر کرنا بڑا آسان ہے، اگر فگرز نہ ہو تو باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ جناب وزیر خارجہ یہاں موجود ہیں، بڑا احترام ہے ان کا ہمارے دل میں۔ انہوں نے جو گفتگو کی میں نے بھی وہ سنی تھی۔ میں بہت معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ اس میں ان کو صحیح حقائق نہیں بتائے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے حقائق مسخ کی ہیں، سیاستدان حقائق مسخ نہیں کرتا، اس کو فیڈ بیک ٹھیک نہیں ملتا۔ مثلا بتایا گیا کہ 70 لیبز ہیں، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ لیول 3 کی 70 لیبز کی فہرست ذرا ایوان میں لے آئیں، ان سے کہیں جنہوں نے ان کو یہ نام دیے ہیں۔ لیول 3 کی صرف ایک لیب ہے، وہ لاہور میں بنی تھی، دوسری کوئی لیب ملک میں موجود نہیں ہے۔ اب کچھ ڈیولپ کر لی ہوں، 70 لیبز نہیں ہیں۔ اسی طرح کہا گیا کہ ساؤتھ ایشیا میں ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے، ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ یہاں تفتان قرنطینہ کی بات کی گئی، کیوں 4-5 ہزار لوگوں کو آپ مینیج نہیں کر سکے؟ اگر ایرانی حکومت انہیں دھکیل رہی تھی تو حکومتی حجم بہت بڑے ہوتے ہیں اور ریاستی ادارے ہیں بہت بڑے، ان کے پاس بہت سے وسائل ہیں۔ یہ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، ریالٹی یہی ہے کہ تفتان میں جو افراتفری اور بدنظمی ہوئی ہے اور جس طرح لوگ وہاں سے نکلے ہیں اس کے بعد تباہی میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب والا، میں کرونا ٹیسٹ پہ ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 8,000 روپے کا کرونا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی گھر میں ایک کا ٹیسٹ ہوگا اور وہ پازیٹیو نکل آیا اور 5 یا 7 ممبر ہیں، وہ 50,000 روپے خرچے گا۔ سرکاری اسپتالوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ڈینگی نے جب حملہ کیا تھا تو 800 روپے کا ٹیسٹ تھا پرائیویٹ لیب پہ، ہم 80 روپیز پہ لے کے آئے۔ 8,000 کا ٹیسٹ 2,000 پہ آ سکتا ہے، میکسیمم 2,500 پہ، 10% پروفٹ کے ساتھ۔ اگر گورنمنٹ یہ ایفرٹ کرتی تو ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس وہ سٹینڈرڈ لیبز کی پوری لسٹ موجود ہے، اگر آپ مینیج کرتے، اگر پولیٹیکل ول ہوتی تو یہ 8,000 کا ٹیسٹ 2-2,500 پہ آ سکتا تھا، 25% پہ آ سکتا تھا۔ ایسی کوئی کوشش آج تک نہیں کی گئی۔ اسی طرح یہ جو ہیپاٹائٹس کی ایک مشین ہے جو ٹیسٹ کرتی ہے، PCR مشین، یہ تھوڑی ماڈیفکیشن کے ساتھ یہ ٹیسٹ کر سکتی ہے کرونا کا۔ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اس کے لیے کمرے کو ایئر ٹائٹ کرنا ہے، بایو سیفٹی کیبنٹ لگانی ہے اور سیفٹی سوٹ دینا آپریٹرز کو۔ اگر آپ یہ ایفرٹ کرتے، آپ 2-3 ہفتوں میں ان PCR مشینز کو جو پنجاب کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ اور اکثر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ موجود ہیں کنورٹ کر سکتے تھے کرونا ٹیسٹ کے لیے۔ آپ نے ایسی کوئی ایفرٹ نہیں کی۔ اگر کی ہوتی تو آپ ایوان میں لاتے اس بات کو۔ آج تک حکومت کی طرف سے ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ میری تجویز ہے کہ آپ حضرائے کرم اب بھی اس بات پر توجہ دیں اور ان PCR مشینز کو کنورٹ کریں تاکہ آپ کی جو ٹیسٹ کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جائے۔ وہ نیری تنقید کرنا تو مقصد نہیں ہے، ہم نے اگر آئینہ دکھانا ہے تو اس کے لیے ہم اپنی تجویز بھی ضرور آپ کی خدمت میں اخلاص کے ساتھ پیش کریں گے تاکہ لوگوں کی زندگی بچے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیٹا دیا جا رہا ہے اتنی اموات ہو گئی ہیں بدقسمتی سے، اور یہ متاثرین ہے، ڈیٹا غلط ہے۔ 22 کروڑ کا ملک ہے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کی ہے کوئی نہیں۔ آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کرونا کے پیشنٹ کتنے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کتنی اموات ہو رہی ہیں کرونا سے۔ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ آپ بتا دیتے ہیں۔ جب تک آپ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو فل ٹرم میں لے کے نہیں آتے اور تمام وسائل کو جھونک نہیں دیتے، تب تک آپ کیسے قومی منصوبہ بندی کریں گے؟ یہ کوئی الزام نہیں ہے کہ آپ کو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو ٹھیک فیڈ بیک نہیں دیا جا رہا،
آپ کے وزیر صحت ہی کوئی نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب وزیر صحت ہے. یہ ہماری حکومت ہو یا آپ کی حکومت ہو, یہ سب کے لیے برابر ہے. جب ہم کسی محکمے کا منسٹر نہیں بناتے تھے اور وزیر اعظم فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بنے گا, کسی بھی دور میں کام خراب ہی ہوگا, ٹھیک نہیں ہوگا, تو وزیر صحت صاحب کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا. یا منسٹر وہ ایڈوائزر صاحب موجود ہیں, وہ لوگوں کو اور عوام کو جواب دے نہیں ہے, ووٹ لے کے نہیں آئے ہوئے. جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں ان کے پاؤں زیادہ جلتے ہیں, ان کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا. اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے وہ ایک کینسر سروائیور ہیں اس وجہ سے نہیں آ سکے, تو وزیر اعظم صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا اہم ترین اجلاس میں, وہ نہیں ہے. آگے چلتے تو ایک تو گزارش یہ ہے کہ آپ کورونا ٹیسٹ کی کیپیسٹی بڑھائیں اور اس کی قیمت 8,000 سے 2,000 پہ آپ لا سکتے ہیں, ایفرٹ کریں, لے آئیں. پی سی آر مشینز کے اندر ماڈیفکیشن کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں آسانی ہو اور لوگوں کو ٹیسٹ کروانے میں آسانی ہو. اب یہاں پہ پی پیز کی بات ہوئی, پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ. گورنمنٹ کا موقف ہے کہ یہ جو کرونا وارڈ میں کام کرتے ہیں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس, ان کو ملے گا. تو جو باقی پورے ہسپتال میں پیرامیڈکس, نرسز اور ڈاکٹرز موجود ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں, اس وجہ سے ان کی اموات واقع ہو رہی ہیں. ہم نے تقریباً 30-31 ہزار پی پیز ہماری جماعت نے اپنے وسائل سے بانٹی ہیں. وہ کتنی کو ہوں گی, کتنا کام آئے گا, اس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. آج 3 مہینے ہو گئے ہیں, آپ پی پیز پوری نہیں کر سکے. یہ لوگ پرسوٹ یہاں پہ ٹیکسٹائل ملز میں تیار ہو سکتے ہیں. مجھے کل ایک ٹیکسٹائل ملر خود یہ بات بتا رہے تھے, ہر جگہ ہو رہے ہیں. یہ کوئی باہر سے آپ نے امپورٹ تھوڑے کرنے ہیں. اگر آپ ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, آپ ان کو سیفٹی کٹ ہی نہیں دے سکتے, پی پیز نہیں دے سکتے, تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. تو مہربانی کریں اس پہ توجہ دیں. اس کے بعد آپ اب آ جائیں کوارنٹین سینٹرز پہ. تو جناب غلیظ واش روم, ناقص کھانا, اور جو یہ کورونا پیشنٹ ہے اس کی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے, اس کو گائیڈ لائن بھی چاہیے. وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں لاوارث, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں, گندا کھانا ان کو دیا جا رہا ہے. آپ اس کا بھی حل تھا, بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ نہیں کریں. آپ اپنی اراکین اسمبلی کو باہر نکالیں, اپوزیشن کے ممبران کو ساتھ لیں, آپ جائیں نہ جا کے ایم پی ایز اور ایم این اور سینیٹرز وہ کوارنٹین سینٹرز میں جائیں گے, آپ دیکھیں صورتحال بدل جائے گی. تو میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ آپ سرکاری ممبر اور اپوزیشن کے ممبرز کی ٹیمیں بنائیں اضلاع میں, وہ جا کے کوارنٹین سینٹرز پہ ایڈمنسٹریشن کو ساتھ لیں. آپ کا معیار بدل جائے گا, آپ کو اس کا کریڈٹ ملے گا اور لوگوں کو سکون ملے گا. آگے چلتے ہیں. یہ جو پاکستانی باہر سے آ رہے ہیں یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اور میں قریشی صاحب اور بھی سینئر ان کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے استدعا کروں گا. یہ ریئلٹی ہے کہ یہ جو ہوٹلز میں لوگ رکتے ہیں آ کے, ہوٹلز والے انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. ان کا جو ٹیسٹ ہے 6 دن اس کی رپورٹ نہیں آتی, اب وہ ایک ہفتے کا کرایہ دگنا کرایہ دے رہے ہیں. کوشش کریں کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں 24 گھنٹے میں ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ آئے, اگر نیگیٹو ہے وہ گھر جانے والے بنے, اور وہ جو فالتو پیسے دے رہے ہیں ان کو نہ دینے پڑیں. اسی طرح پی آئی اے, یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. پی آئی اے کی تباہی تو ایک طویل داستان ہے, وہ ہم آپ پر عائد نہیں کر سکتے کہ آپ کی حکومت نے پی آئی اے کو خراب کیا, وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکی. لیکن گزارش یہ ہے کہ پی آئی اے کا کام ہے اسپیشل فلائٹس چلائے, کچھ چل رہی ہیں, مگر جو ریٹرن ٹکٹ ہے لوگوں کے پاس وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے یہ گزارش کر رہا ہوں, پی آئی اے کو حکم دیں کہ وہ ریٹرن ٹکٹ کو ڈینائی نہیں کریں اور ایکسٹرا کرایہ نہیں مانگیں. اب اگر یہ جواز ہے کہ جی ہم ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ میں لے کے آتے ہیں, تو یہ پھر اب ریاست کی ذمہ داری ہے. لوگ کہاں سے وہ ریٹرن ٹکٹ لے کے بیکار ہو گئے ہیں ان کے, اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی آواز تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو زیادہ سننی چاہیے. تو یہ آپ اس مسئلے پہ بھی توجہ دیجیے. اسی طرح دیکھیں پاکستانی قوم میں اہل خیر اور اہل ثروت کی کمی نہیں ہے. بے شمار این جی اوز نے کام کیا, لوگوں نے کام کیا, ہم نے بھی انفرادی طور پہ اپنے اپنے علاقوں میں کام کیا. کتنا اچھا ہوتا اگر حکومت اس کا ایک ڈیٹا تیار کرتی. اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جو ایریاز این جی اوز نے یا اہل ثروت نے کور کیے, آپ کو ان ایریاز میں دوبارہ ڈپلیکیٹ نہیں کرنا پڑتا. وہ 8,000 یا 3,000 یا 12,000 بھی مل رہا ہے, ادھر سے بھی راشن جا رہا ہے بعض لوگوں کو, اور بعض لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو میں استدعا کرتا ہوں اب بھی آپ یہ کریں کہ آپ جو ملک بھر میں صوبائی حکومتوں کو کہیں کہ این جی اوز کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور اہل ثروت کے ساتھ, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا ایک ڈیٹا بینک آپ بنا لیں, تاکہ یہ پتہ نہیں کب تک اس وبا سے ہم نے لڑنا ہے. سارا بوجھ حکومت نہ اٹھائے اور حکومت وہاں فوکس کرے جہاں اہل ثروت یا این جی اوز فوکس نہیں کر رہی. اور آگے چلتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ بہت افسوس ہوتا ہے سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے, لیکن یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے
کہ فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ ڈنڈے پکڑ لیں اور ایک صوبائی حکومت پہ حملہ کر دیں جا کے. اس کے بعد روزانہ پریس بریفنگ ہو کہ سندھ گورنمنٹ کو پن ڈاؤن کیسے کرنا ہے. اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے وہ آپ کو جواب دیں گے. جواب دینا تو پیپلز پارٹی کو سب سے بہتر آتا ہے, تو یہ پھر اسی کام میں آپ لگ جائیں گے. یہ کرونا سے آپ نہیں لڑ سکیں گے. اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اس کو چھوڑ دیں. ہمیں مشورے دیتے ہیں, خود وہی کام کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو سمجھائیں. آپ میں سمجھدار لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. یہ کون سا ٹائم ہے, بعد میں لڑ لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. سپریم کورٹ کی آبزرویشنز, کیٹاگورک آبزرویشنز آئی ہیں. غیر شفافیت پہ سپریم کورٹ نے بات کی اور حکومتی حکمت عملی نہ ہونے کی بات کی. اپوزیشن نہیں کہہ رہی, سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے. جس کے حوالے دیتے آپ نہیں تھکتے, جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ایک بار صادق اور امین کا بھی آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا تھا ماضی میں, اب یہ سرٹیفکیٹ ملا تو آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر سرٹیفکیٹ پھر قبول کیا کیجیے. اسی طرح جناب گزارش یہ ہے کہ 5500 روپے کا ہدف تھا ایف بی آر کا, سنا 3700 اب بڑی مشکل سے اکٹھا ہوگا. کورونا ٹیکس سے پہلے کے یہ حالات ہیں, اب تو معاشی صورتحال اور ابتر ہو جائے گی. پوری دنیا کی ہو رہی ہے, پاکستان بھی فیس کرے گا. آپ کس کام پہ لگے ہیں کہ شہباز شریف کو دوبارہ جیل کیسے بھیجنا ہے. ابھی بھی ایک معاون خصوصی پریس کانفرنس کر رہا ہے. خدا کا واسطہ, آگے آپ نے مزہ چکھ نہیں لیا. ہم سب کو جیلوں میں بھیجا, ہم عدالتوں سے کوئی سال بعد, کوئی سوا سال بعد, کوئی 1.5 سال بعد, کچھ ابھی بھی پڑے ہیں. خورشید شاہ صاحب کدھر ہیں؟ تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی جو ایک وزاداری کا پیکر ہے, وہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے وہاں پہ کتنے عرصے سے, حمزہ شہباز پڑا ہوا ہے. ہم مقدر والے تھے, جیلیں کاٹ کے آگے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس. بس کر دو یار, بس کر دو. اس میں سے آپ کو ملا بھی کچھ نہیں. یہ کرپشن کا جو منترا آپ نے بولا تھا یہ فیل ہو گیا کام, یہ آئندہ بھی فیل ہی ہوگا. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے, نیب کا استعمال کسی دور میں ٹھیک نہیں ہوا, ہمارے دور میں بھی ٹھیک نہیں ہوا. اس کو چھوڑ دیں, آپ ملک کو آگے لے کے جائیں. جو سرمایہ دار ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ پیسہ باہر لے گیا. سول سرونٹ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ ایک آرڈیننس لائے تھے, وہ لیپس ہو چکا ہے, آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نقصان تو آپ اپنا کر رہے ہیں. حکومت آپ کی ہے, کوئی شخص سائن کرنے کے لیے فائل پر تیار نہیں ہے. کام کیسے ہوگا؟ اس پہ توجہ دیجئے. اور یہ انتقام اگر بہت ضروری ہے لینا ہم سے, اور ابھی آپ کا رانجھا راضی نہیں ہوا, ابھی نفرت ختم نہیں ہوئی, تو رکھیں. ہم نے نفرت نہیں کرنی, ہمیں بھی آتی ہے کرنی, لیکن اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں اور آپ اپوزیشن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. ایک آپ نے اے پی سی کی ہے, پرائم منسٹر تشریف لے گئے اس میں سے, ان کی دلچسپی کا عالم یہ تھا. تو قومی وحدت کے بغیر, کہنا یہ چاہتا ہوں, کٹھے کیے بغیر ہم یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. آپ کی نظر میں ہم سارے چور ہیں, ہمارے ووٹر سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں. تو یہ ڈویژن ہے, اس کا مطلب ہے. اس کو اکٹھا کریں, کم از کم کورونا کے خلاف اکٹھے ہو جائیں. میں جناب گزارش یہ کر رہا تھا, آپ نے ٹائیگر فورس بنائی, آپ کو مطلق فائدہ نہیں ہوا. یقین کریں گے ڈرامے سارے باری باری اپنی اپنی حکومتوں میں کر چکے ہیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. مجھے یہ پتا یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا. جس نے آئیڈیا دیا تھا وہ کبھی کونسلر نہیں ہوا. اس کام کو چھوڑ دیں, ریاستی مشینری کو استعمال کریں. اور سرکاری, اور پی ایم صاحب کی میں نے خود تقریر سنی, وہ فرماتے ہیں کہ میں اپوزیشن پہ برا وقت آ گیا کورونا کی وجہ سے, آپ کی حکومت ہے, آپ ہلکے مضبوط کریں. یار یہ کیا اپروچ ہے؟ یہ قومی اپروچ ہے کسی وزیر اعظم کی؟ اب دوسری بار ان سے میری استدعا اس طرح کی بات نہ کریں, یہ وزیر اعظم کے شایان نہیں ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں, ڈینگی دور کا ڈیش بورڈ آج آپ استعمال کر رہے ہیں عالمی سطح کا, ہمیں خوشی ہے اس بات کی. سی سی آئی کا اجلاس آپ کو بلانا چاہیے, وہاں لاک ڈاؤن کے فیصلے کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن سافٹ ہوگا یا ہارڈ ہوگا, اس کا فیصلہ کریں جب آپ کے سامنے صحیح ڈیٹا آئے. ڈیٹا آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. پی ایم ڈی سی کو فوری طور پہ بحال کیجیے, اس کی ڈیلے جو ہے وہ قومی مفاد کے خلاف ہے. ٹیسٹنگ کے دائرے کو آپ ڈاؤن سٹریم لے کے جائیے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ زراعت کے لیے اسپیشل پیکیج لائیے, اور ضروری ہے کہ بجلی کے بل چھوٹے کاشتکاروں کے 15 ایکڑ زمین پر آبیانہ اور جو زرعی قرضے ہیں اور ان پر انٹرسٹ کی وصولی, اس کو مؤخر کیجیے. اسی طرح گندم کی کلیکشن کا ٹائم آنے والا ہے, وہاں پہ ایسے بندوبست کیجیے کہ باردانے کی تقسیم کے دوران کہیں وہی جگہ کورونا پھیلانے کا باعث نہ بن جائے. آپ کے پاس جو کورونا کی نگرانی کی کمیٹی ہے, نیشنل کمیٹی, اس میں آپ کو اپوزیشن قیادت کو بھی شامل کرنا چاہیے. آخر میں 2 منٹ میں بات کو ختم کروں گا. یہ مجھے تو سلمان رفیق صاحب سے ڈیٹا ملا, میں سورس بھی بتا دیتا ہوں.
اگر غلط ہے تو آپ کو چاہیے پرسوں اس کو ڈینائی کریں. پنجاب میں بہاولپور میں 730 بیڈ کا اضافہ ہوا ہے. بہاول وکٹوریا اسپتال پرانا ہے, اپ گریڈ ہمارے دور میں ہوا ہے. کڈنی انسٹیٹیوٹ 150 بیڈ کا, کارڈک انسٹیٹیوٹ 150 بیڈ کا, ریجنل بلڈ سینٹر بہاولپور میں, سول ہسپتال بہاولپور 400 بیڈ کا, ڈرگ اسٹیٹ لیب, اور اسی طرح بہاول وکٹوریا میں 30 بیڈ کا آئی سی یو اور وینٹیلیٹرز. لودھرا 200 بیڈ کا نیا ہسپتال. اسی طرح ڈیرہ غازی خان نیا میڈیکل کالج, پرانے ہسپتال کی اپ گریڈیشن, 500 بیڈ کا نیا بلاک. مظفر گڑھ طیب اردگان ہاسپٹل 400 بیڈ. ملتان پیر صاحب بھی بیٹھے تھی. ملتان کڈنی انسٹیٹیوٹ, ملتان کڈنی کے ساتھ ریجنل بلڈ سینٹر شروع. سول ہاسپٹل ملتان میں 150 بیڈ کا اضافہ. ملتان برن یونٹ ڈیلیڈ تھا, پہلے سے بن رہا تھا, ڈیلیڈ تھا, کمپلیٹ کر کے فنکشنل کیا. چلڈرن ہاسپٹل میں 150 بیڈ کا ٹاور. چلڈرن ہاسپٹل میں نئی ایم آر آئی مشین. ملتان کڈنی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ 200 بیڈ کے جنرل اسپتال کی بلڈنگ ہم بنا رہے تھے, پلیز مکمل کروا دیں. لیا پرانے اسپتال کی اپ گریڈیشن, یہ 2 منٹ میں ختم کر دوں گا. سائیوال نیا میڈیکل کالج, پرانے ہاسپٹل کی ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن, 500 بیڈ کے ہاسپٹل شروع کیا. 2018 31 مئی تک کمپلیشن تھی, ابھی تک آپ نے مکمل نہیں کیا. لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں 600 بیڈ کا اضافہ, جنرل ہاسپٹل لاہور میں 400 بیڈ کا اضافہ, جنا اسپتال میں برن یونٹ, سروسز اسپتال میں 400 بیڈ کا اضافہ, میو ہاسپٹل میں جس کا ذکر کیا گیا سرجیکل ٹاور میں 450 بیڈ کا اضافہ, پی آئی سی میں 200 بیڈ کی ایمرجنسی. شادرہ, رائے ونڈ, سبزہ زار, سمن آباد, کانا, غازی آباد, میاں میر, مناواں, بیدیاں, ان سب میں نئے ہسپتال, کوئی 25% بن گیا, کوئی 50% بن گیا, کوئی مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد پی کے ایل آئی جس کا ثاقب نثار صاحب بیڑا غرق کر گئے تھے, اور جو اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ ہم بنا رہے تھے. فیصل آباد, غلام محمد آباد ہسپتال, سمن آباد ہسپتال, چلڈرن ہسپتال, گجرانوالا نیا میڈیکل کالج کے ہاتھے میں 500 بیڈ کا ہاسپٹل. سیالکوٹ نیا میڈیکل کالج, سرگودا نیا ہسپتال 250 بیڈ. پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, بے نظیر بھٹو شہید ہسپتال میں نئی ایمرجنسی. یورولوجی انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ, وہاں میں 100 بیڈ کا نیا ہسپتال. بہت سارا بھی اس میں نہیں ہے. ناروویل 200 بیڈ. اور آخری بات یہ ہے کہ حضور پولیو ختم ہو گیا تھا. پولیو اس صوبے سے پورے ملک میں واپس آ رہا ہے جہاں 7 سال سے آپ کی حکومت ہے. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ 2 سال گزر گئے ہیں, اگر 5 سال رہنا بھی ہے تو بھائی جان 2 سال گزر گئے ہیں, اب بھی وقت ہے. یہ کرونا آ گیا ہے, ایک عذاب, ایک آزمائش, اس کی بنیاد پر ہی قوم کو اکٹھا کر لیں, اپنی صفوں کو منظم کر لیں, ریاست پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں. گالیوں سے, بہتانوں سے, جیلوں سے, زندانوں سے, مقدمات سے پاکستان پیچھے جائے گا, آگے نہیں جائے گا. بہت شکریہ. جی زرتاج گل وزیر صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. اس کے بعد آپ